بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 117 میں ممیز بچے اور مجنون کے روزہ کے متعلق شہید ثانی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ ممیز بچے اور مجنون کے روزے کے متعلق بحث جاری تھی اور شہید ثانی نے ایک نہایت ہی علمی اور دقیق نظریہ اختیار کیا تھا احکام وضعیہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت پیش کی جائے گی۔ بچے کے طرف احکام تکلیفیہ متوجہ ہونے میں شہید ثانی کا کیا نظریہ ہے، احکام وضعیہ کی جعل مستقل ہونے کا ان کا جو نظریہ ہے، شہید ثانی کی دقیق اصولی مباحث اور نظریات کا منبع بھی بیان کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا حل بھی ہوگا، بعض کے متعلق روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ تَمْرِينِيًّا لَا شَرْعِيًّا وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ نَفَى الْأَمْرَيْنِ۔ ممیز نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کی عبادات، روزہ، نماز، یہ ساری تمرینی ہیں یا شرعی ہیں، تو اس میں شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ممیز بچے کی عبادات تمرینی ہیں۔ تمرینی کا معنی یہ ہے کہ اس کو عادت کرانے کے لیے اس کو نماز روزہ کروایا جاتا ہے، لیکن اس کی طرف احکام تکلیفی متوجہ نہیں ہے، کیونکہ احکام تکلیفی شرعی جو احکام ہیں واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباحات، یہ عقل و بلوغ کے ساتھ مشروط ہیں، رفع القلم عن الصبی کے عنوان سے۔ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تو احکام شرعی اس پر لاگو نہیں ہوتے، تو یہ تو ایک واضح سی بات ہے، تو پھر اس کی عبادات تمرینی ہوں گی۔ لا شرعین یعنی اس بات میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو شرعی نہیں سمجھتے کہ شریعت نے اس پر امر کیا ہو اور احکام اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں، یعنی تکلیفی احکام شارع کی طرف سے بچے کو متعلق نہیں ہوئے۔ وَيُمْكِنُ مَعَهُ الْوَصْفُ بِالصِّحَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، لیکن اس کے جو عبادات ہیں شرعی نہ ہونے کے باوجود اور تمرینی ہونے کے باوجود بھی صحیح ہوں گے، ممکن ہے ان کی عبادات تمرینی ہوں اور اس کو صحیح کا وصف بھی دیا جائے، کما ذکرنا ہو جیسے ہم نے اس کو علمی انداز میں تحلیل کیا ہے۔ شہید نے بہترین انداز میں جو ہے نا اس کو حل کیا ہے، اور اب متاخرین فقہا نے باقاعدہ اس پہ علم اصول میں تحقیقات کی ہیں کہ احکام وضعی مستقل جعل ہوتے ہیں، وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے شرعی احکام جو کہ احکام تکلیفی ہیں ان سے یہ منتزع نہیں ہوتے، تو جب وہ اس سے منتزع ہی نہیں ہے، اس سے نکالے ہی نہیں جاتے، تو اگرچہ احکام تکلیفی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں لیکن حکم وضعی اس کی عبادت پر آ سکتا ہے، وہ صحیح ہو۔ یہ شہید ثانی کی تحلیل ہے، نہایت ہی دقیق ہے، یعنی منافات نہیں ہے کہ اس کے عبادات تمرینی ہوں اور صحیح ہوں لیکن شرعی نہ ہوں، شرعی نہ ہوں یعنی احکام تکلیفی اس کی طرف ابھی متوجہ نہ ہوئے ہوں، یعنی صحیح تمرینی ہے نہ صحیح شرعی۔ فرماتے ہیں خلافاً لبعضہم، اور یہ جو ہم نے نظریہ اختیار کیا ہے یہ بعض علماء اور فقہاء شیعہ کے نظریے کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ صحیح ہے نہ شرعی ہے،
چونکہ وہ کیا کرتے ہیں احکام وضعی صحت و فساد کو کنیکٹڈ قرار دیتے ہیں، مرتبط قرار دیتے ہیں احکام تکلیفی کے۔ احکام شرعی تکلیفی جب تک نہیں آئیں گے تو پھر احکام وضعی بھی نہیں آئیں گے۔ حیث نفل امرین، یعنی انہوں نے اس کے شرعی ہونے کی بھی نفی کی ہے اور صحیح ہونے کی بھی نفی کی ہے، چونکہ ان کا اصولی جو مکتب ہے اور مبنا ہے وہ احکام وضعی کو تابع احکام تکلیفی کہتے ہیں۔ پس جب عبادت سبی اور بچے کو انہوں نے شرعی اور تکلیفی نہیں سمجھا، چونکہ اوامر اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو صحیح بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح شہید ثانی نے ایک تیسرا مکتب ایجاد کیا ہے۔ ایک شہید اول کا مکتب تھا، وہ اس کو شرعی بھی سمجھتے تھے اور صحیح بھی سمجھتے تھے۔ ایک یہ بعض فقہا کا مکتب ہے کہ وہ اس کو نہ شرعی سمجھتے ہیں نہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن شہید ثانی نے چونکہ علم اصول میں اور اس کی فلسفی اور عقلی جو مباحث ہیں ان پہ تسلط حاصل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم احکام وضعی کے جال کو مستقل قرار دیتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ٹو احکام تکلیفیہ نہیں ہیں۔ پس اگر ہم کہیں کہ احکام شرعی تکلیفی بچے کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادات کو صحیح بھی نہیں سمجھتے، بلکہ احکام کو اس کی عبادات کو صحیح سمجھنا یہ احکام وضعی کی جعل کے مستقل ہونے پر مبنی ہے، تو اس طرح وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو شہید ثانی نے فرمایا روزہ سبی تمرینی اور صحیح ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ تمرینی غیر صحیح ہے، یعنی شرعی بھی نہیں سمجھتے اور اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتے۔ اب آ جاتے ہیں مجنون کی عبادات کے بارے میں۔ شہید ثانی کیا تحقیق فرماتے ہیں؟ فرمایا اما المجنون فینتفیان فی حقہ لانتفاء التمییز والتمرین فرعہ، مجنون کی عبادات تو اس کی دونوں صفتیں اس کے حق میں کیا ہوتی ہیں؟ منتفی ہوتی ہیں، یعنی نہیں پائی جاتی۔ اس کی عبادات نہ صحیح ہوتی ہیں نہ شرعی ہوتی ہیں۔ بچہ ممیز کے بارے میں کہا کہ شرعی نہیں ہے لیکن صحیح ہے، مجنون کے بارے میں کہا کہ نہ صحیح ہے اور نہ ہی شرعی ہے، لانتفاء التمییز، چونکہ اس کے اندر تو تمیز ہی نہیں پائی جاتی۔ جو بندہ پاگل ہے اور مجنون ہے، اصلا شعور ہی نہیں رکھتا، وہ کیسے تمیز دے گا کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ جوز ہے اور یہ شرط ہے؟ تو اس کے اندر تو یہ تمیز کا ملکہ ہی نہیں ہے۔ وَالتَّمْرِينُ فَرْعُهُ، اس کی عبادت کو ہم تمرینی اور صحیح تب قرار دیتے جب اس میں کم از کم تمیز تو پائی جاتی، شعور تو پایا جاتا۔ جب تمیز ہی نہیں ہے تو اس کی فرع یعنی اس کی عبادت کا تمرینی اور صحیح ہونا بھی نہیں ہوگا۔ وَيُشْكَلُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْمَجَانِينَ لِوُجُودِ التَّمْيِيزِ فِيهِمْ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بعض مجانین اور مجنون اور پاگل جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ نظریہ اختیار کرنا کہ ان کی عبادت بالکل سرے سے باطل ہے اور جو ہے صحیح نہیں ہے اور تمرینی نہیں ہے، تو یہ مشکل ہے، چونکہ ان میں بھی بچے کی طرح کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے، تمیز کا ملکہ موجود ہوتا ہے، چونکہ پاگل بھی تو کیا ہوتے ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، مختلف ان کے کیا ہوتے ہیں، یعنی شخصی احوال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال روزہ مجنون کو شہید ثانی نہ شرعی سمجھتے ہیں نہ تمرینی سمجھتے ہیں، تو اس کو کیا ہے بچے کی طرح نہیں قرار دیتے۔ شرعی اس لیے نہیں ہے چونکہ اس کی طرف احکام تکلیفی متوجہ نہیں ہے، تمرینی اس لیے نہیں ہے کہ روایت جو ہے استحباب تمرین سبی ممیز والی وہ مجنون کے بارے میں ثابت نہیں ہے،
اور اس سے جو نتیجہ تھا علت استحباب وہ قوت تمییز وہ وجود ہوتی ہے بچے میں، لیکن مجنون میں تو وہ قوت تمییز بھی نہیں پائی جاتی، پس اس کے بارے میں استحباب ثابت نہیں ہوگا۔ شہید فرماتے ہیں یہ مطلب بعض دیوانے اور مجنون کے بارے میں مشکل ہے، چونکہ ان میں بھی قوت تمییز پائی جاتی ہے، جیسے دیوانے ادواری کہ ایک حالت میں وہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، دوسری حالت میں وہ پاگل اور مجنون ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں جب وہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا اور قوت تمییز رکھے گا تو اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ اگر کوئی شہید ثانی پر اشکال کرے کہ اگرچہ بعض دیوانے قوت تمییز رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ سبی ممیز کی طرح ہیں، لیکن وہ بچے کے ساتھ استحباب تمرین میں شریک ہوں، یہ مشکل ہے، کیونکہ یہ تو پھر قیاس مستنبط العلت بن جائے گا اور یہ شیعہ امامیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو استحباب تمرین چونکہ حکم شرعی ہوتا ہے، اور حکم شرعی کا ثابت کرنا یا روایت سے ہوگا یا اجماع سے ہوگا۔ سبھی ممیز کے بارے میں دلیل شرعی روایت کی صورت میں موجود ہے، مروہم بالعبادت لسبع، اس لیے اس کے حق میں تمرین عبادات مستحب ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کی عبادات پھر تمرینی صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن مجنون کے بارے میں اس قسم کی جو ہے دلیل شرعی نہیں ہے، پس اس کے حق میں تمرین کا استحباب ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر آپ فقط اس علت حکم یعنی قوت تمییز کے ذریعے ثابت کریں تو یہ قیاس مستنبط العلت ہو جائے گا اور وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس اشکال علمی کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مورد بحث از باب قیاس مستنبط العلت نہیں ہے کہ جو شیعہ امامیہ فقہا اور اصولیوں کے نزدیک ثابت نہیں، بلکہ قیاس منقح المناط ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب علت مشترکہ جو جامع ہوتی ہے وہ قرائن حالیہ اور قوی شواہد کی بدولت یقین کی حد تک پہنچ جائے اور قطع اور یقین کا موجب ہو، تو اس صورت میں قیاس جو فر ہے اصل پر وہ قیاس تنقیحی یا قیاس لتنقیح المناط کہا جاتا ہے، اور قیاس مستنبط العلہ اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ قیاس مستنبط العلت میں مأخذ استنباط علت حدثی اور ظنی ہوتی ہے، ہا دال سین حدث یعنی تخمینہ لگانا اور ظن اور گمان آور ہوتی ہے، لیکن قیاس تنقیحی میں شواہد قطع آور ہوتے ہیں۔ تو جناب علی یہ بھی ایک علمی اصطلاح ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ بے عبارت دیگر قیاس مستنبط العلت، علت اس میں جو جامع مشترک ہوتی ہے احتمالی یا ظنی ہوتی ہے، لیکن قیاس تنقیح میں قطعی اور یقینی اور غیر قابل تردید ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ مذہب میں قیاس مستنبط العلت حرام ہے، لیکن قیاس تنقیحی جائز ہے۔ اب اس کو ایک اور انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مجنون جس صورت میں مجنون ہے تو اس وقت تو اس پر تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ادواری ہے اور جس صورت میں وہ کیا ہے بالکل دوسرے نارمل افراد کی طرح صحیح و سالم ہے، تو کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ کسی دور میں پاگل رہا ہے تو اس کو شریعت معاف ہے۔ یہ چیزیں یعنی کہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ بہت ساری مباحث میں کتاب الصلاۃ وغیرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ ادواری شخص اس کی طرف تکلیف متوجہ نہیں ہوتی جب وہ حالت جنون میں ہو، لیکن اگر حالت جنون اس سے ختم ہو جائے تو پھر کس نے کہا ہے کہ وہ کیا ہوگی ہے پاگل کہلائے گا اور اس کو شریعت معاف ہو گئی ہے، اس پر نماز وغیرہ واجب ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو
اس علمی زبان میں پیش کیا گیا ہے، یہ تو بڑی واضح چیز ہے کہ مجنون ادواری جس صورت میں صحیح و سالم ہوتا ہے تو وہ شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس شہید ثانی کا یہ نظریہ تھا کہ دیوانہ جس صورت میں ایکٹیو دیوانہ ہو، یعنی فعلی طور پہ وہ دیوانہ ہو، تو چونکہ وہ عقل اور شعور بھی نہیں رکھتا اور تمیز بھی نہیں رکھتا تو اس کی عبادت نہ شرعی ہوگی نہ تمرینی ہوگی، دونوں چیزیں اس سے منتفی ہیں۔ چونکہ قوت تمییز علت استحباب تمرین تھی، وہ تو اس میں ہے نہیں، تو جب اس میں تمییز نہیں ہوگی تو اس کے لیے تمرین ثابت نہیں ہوگی۔ تمرین تمییز کی فرع ہے، لیکن شہید نے فرمایا کہ یہ دلیل مشکل ہے بعض دیوانوں کے بارے میں کہ جب اس میں تمیز پائی جائے تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، عقلاء کی مانند ہے۔ اچھا، مجنون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مجنون دائمی ہوتا ہے، ایک مجنون ادواری ہوتا ہے۔ مجنون دائمی وہ ہوتا ہے کہ پورا سال وہ کیا ہوتا ہے، اختلال اعصاب دماغی اور نقص عقل کا شکار رہتا ہے۔ مجنون ادواری وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پاگل شمار ہوتا ہے اور اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، لیکن بعض دوسرے حالات میں وہ بڑا عاقل ہوتا ہے، بڑا باشعور ہوتا ہے، اس کی عقل و صحت صحیح ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر شہید فرماتے ہیں کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ چونکہ کسی وقت پاگل رہے ہیں تو آپ کو شریعت ہی معاف ہو گئی ہے۔ تو بہت ہی اچھا شہید ثانی نے تحقیقات پیش کی ہے بچے اور مجنون کے بارے میں، امید ہے کہ یہ حل ہو جائے گی۔